بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ عمران خان سے متعلق ایک بڑی خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان کی کل پیشی اور کل کا دن بڑا اہم۔ اب عمران خان کی پیشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اسلام آباد میں کیا احکامات دیے گئے ہیں، کیا فیصلہ ہوا ہے، یہ آج کی بڑی خبر ہے۔ اب بقول نصرت جاوید صاحب کے اگر عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جاتا ہے جو کہ عدالت کا حکم ہے، تو یہ عمران خان کی الیکشن کیمپین کا آغاز ہوگا۔ عمران خان جو ہے وہ ڈیفنسو موڈ میں کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ انہوں نے حامد خان کو ذمہ داری دی ہے کہ انٹرا پارٹی والا معاملہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہی کور کمیٹی نے اب انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن تو ظاہر یہ ہے کہ عمران خان کو پیش کر دیا جائے، اور اس پیشی کے اندر ایک اور کام ہے کہ عمران خان کے قریب کوئی چڑیا بھی پر نہ مار سکے۔ یعنی کیسے؟ صحافیوں کے اوپر سیکیورٹی کے نام کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں اور صحافیوں کو عمران خان کے قریب بھی پھٹکنے نہ دیا جائے۔ پہلی تو اس کے اندر یہ خیال ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر رائٹ نو جو اسلام آباد کے اندر بہت سارے جرنلسٹ دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ عمران خان کو کل عدالت کے اندر پیش نہ کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس نے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا کوئی سیکیورٹی پلان ترتیب نہیں دیا، ورنہ وہ بتا دیتے، کیونکہ یہ نواز شریف کی پیشی تو ہے نہیں کہ جس کے اندر پروٹوکول لگا ہوگا، یہ نواز شریف کی پیشی تو ہے نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون 1000 بندہ بھی نواز شریف کو دیکھنے کے لیے نہ آ سکے۔ اب اگر عمران خان کی عدالت پیشی ہوئی تو خوف اور وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اگر عمران خان کی بختر بند گاڑی کے اوپر لوگ پھول پھینکنے آ سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر خدشات کیا ہے۔ اور عمران خان کو یہ خبر ہے اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے، اور عمران خان نے جو اپنے وکلا کے ساتھ بات کی ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قوم جاگ گئی ہے اور اب یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ یعنی عمران خان خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو لوگوں نے ورکرز کنونشن کیے ہیں اور جتنی بڑی تعداد کے اندر وہ نکلے ہیں اس سے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اگلی باری پنجاب والوں کی ہے۔ پنجاب والوں نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ وہ جلسوں کے ایک نئے شیڈیول کے لاہ عمل کو جلدی جو ہے وہ عوام کے سامنے لائیں گے۔ وہ کب لائیں گے، کیسے لائیں گے، اس بارے میں کسی قسم کا ابھی تک کوئی جو ہے وہ بتایا نہیں گیا۔ اب یہ تو عمران خان کا ایک والا معاملہ ہے۔ چونکہ عمران خان کو سزائیں سنانے والوں کی بھی سنی جاتی ہے، ان کو بھی انعام ملتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کو توشہ خانہ کے اندر سزا سنائی تھی، اور جس طرح سے سزا سنائی تھی کیا ہی بات ہے کہ جج صاحب نے جانا تھا برطانیہ کسی اپنے کورس کے لیے، اور انہوں نے وکیل کا بھی انتظار خواجہ حارث کا نہیں کیا، اور خواجہ حارث کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد اس فیصلے کو یا توشہ خانہ والے معاملے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد عمران خان کی اس کیس کے اندر ضمانت ہو گئی تھی۔ اب اگلی بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہمایوں دلاور کو OSD بنا دیا گیا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ ہمایوں دلاور نے خط لکھ کے کہا تھا کہ میں یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا سنائی تھی، اور اس سزا سنانے کی بنیاد کے اوپر ہی تو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ یعنی سزا سنائی تھی اسلام آباد کی عدالت نے، گرفتاری کرنی تھی اسلام آباد کی پولیس نے، لیکن پاکستان میں قانون اور آئین، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت یا وقت نہیں ہے، بالخصوص اس وقت جب یہ معاملہ اس شخص کے بارے میں ہو جو ذرا جس کو دبانا ہو، جس کو رگڑا لگانا ہو۔ تو لاہور پولیس نے لیاقت ملک جو اب DIG ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑے 2-4-10 منٹ کے اندر ایک آپریشن مکمل کر کے عمران خان کو گرفتار کر کے سیلفی بنائی۔ آپ کو وہ سیلفی بھی یاد ہوگی۔ تو وہ سارے معاملات بڑی جلد بازی کے ساتھ ہوئے۔ اب عمران خان کو اگر کل پیش نہیں کیا جاتا تو یہ آئین اور قانون کے منہ کو لال کرنے والی بات ہے۔ اب مجھے مت کہیے گا کہ تھپڑ یا چپیڑ سے لال کرنے والی بات ہے، میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا۔
اب صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ الیکشن کو اب ہر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ بھائی الیکشن نہیں ہو رہا، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں نہیں ہوگا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یعنی الیکشن آگے جا رہا ہے، تاخیر کی باتیں ہو رہی ہیں، سہیل وڑائچ اور دیگر بہت سارے لوگ اس کے اوپر ہیں۔ اب ذرا اگر کل عمران خان کو پیش نہیں کیا جاتا تو عدالت زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ چلے کل 28 تاریخ ہے، وہ تو گزر جائے گی، ہم 29 کا بھی ویٹ کریں گے۔ 30 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے عمران خان کو طلب کر رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرد جرم عائد کرنی ہے، ہم 30 تاریخ کو بھی دیکھ لیں گے، اور 30 تاریخ کو بھی الیکشن کمیشن کی ہمت یا جرت نہیں ہے کچھ کر سکے۔ اس ملک کے اندر ایک ہی چیز چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ طاقت کی زبان ہے، اور طاقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہمایوں دلاور ہے ان کو انعام کیا ملا ہے؟ اصل بتانے والی بات تو یہ ہے، ہمایوں دلاور کو 3 سال کے لیے اسلام آباد میں اسپیشل جج سینٹرل 2 تعینات کر دیا گیا ہے، اور کل اس بارے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ عمران خان کو سزا سنانے والے جج صاحب جو ہیں وہ کل سے باقاعدہ جائیں گے اور وہ کیسز سنیں گے، اور ان کیسز کو لے کے ایف آئی اے دے گا۔ یعنی کل عمران خان کو اگر لایا جاتا ہے تو عمران خان جو کہ فیصلہ ہو گیا کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک غالب امکان ہے ان کو نہیں لایا جائے گا، اگر لایا جائے گا تو ایک سرپرائز میرے لیے بھی ہوگا اور آپ سب کے لیے بھی سرپرائز ہوگا۔ اب وہ جج صاحب جو ہیں وہ ایف آئی اے یعنی کل یہ عمران خان کی گرفتاری جس جج کے فیصلے سے ہوئی وہ بھی کل اسی کمپلیکس کے اندر ہوگا، اور عمران خان بھی کل پہلی بار اگر لائے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، انوار اللہ کاکڑ جو ہے ان کو ایک نئی ان کی حکومت کو زندگی ملی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد کے اندر تو جو چیزیں ہیں وہ سو ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی چیلنج کیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ نومبر کے اندر ان کے 90 دن پورے ہو جاتے ہیں، اور 90 دن کے اندر کے بعد جو نگران حکومت ہے اس کی کوئی وقت یا حیثیت نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ ان کو فارغ کریں۔ لیکن آج حیران کن طور پہ لاہور ہائی کورٹ نے جو انوار اللہ کاکڑ کو لے کے درخواست آئی تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا اور کہا کہ ایسی درخواستوں کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، آئین اور قانون کا فیصلہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، پتہ نہیں چلنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلے ہوں یا نہ ہوں عوام کی عدالت سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ جناب علی مختلف حلقوں میں جو سروے کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا ایک خبر اور آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ الیکشنز کو لے کے الیکشن کمیشن کا خیال یہ ہے کہ وہ جو بیوروکریسی ہے اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بیوروکریسی آپ جانتے ہیں کہ حکومت کا ماتحت ادارہ ہوتا ہے، لائک ڈی سی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کنٹرول کر سکتا ہے، تو وہ ڈی سیز کو اور اے سیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی اور کہا کہ نہیں، بیوروکریسی کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ عدلیہ یہ جو سول سیشن ججز ہوتے ہیں ان کو آپ استعمال کریں۔ تو تحریک انصاف کو اس سلسلے میں ایک کامیابی ملی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب یہ نوٹس جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ آگے چلے گا، اور آج الیکشن کمیشن کے اندر سیکرٹری الیکشن کمیشن کی زیر صدارت ایک اجلاس بھی ہوا اور عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب انتخابات کی تیاریوں کو تیز کر دیں۔ اب وہ تیز کیا کرنا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، ہاں مجھے یہ خبر ضرور ملی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نائب صدر شیر افضل مروت ہے، چلیں باقی تو جگہوں کے اوپر ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ہو رہے ہیں، آج تھانہ اپارہ میں بھی ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا، اور مقدمے کے اندر دفعات بڑی دلچسپ ہے۔ ٹریفک کے اندر جو ہے وہ خلل ڈالنے کا الزام ہے، ایمپلیفائر ایکٹ لگایا گیا ہے، دفعہ 144 سمیت این او سی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو شیر افضل مروت کے خلاف بھی اب اتنے ہی مقدمات ہونے چاہیے جتنے عمران خان کے، تو میرے خیال ہے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔